Bismillahirrahmanirrahim. اور میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے بڑے رہنما اور جن کی خدمات 50-60 سال سے ملت کے لیے چل رہی ہیں، میری مراد حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا ہیں، آپ کے درس مبارک سے ہم آج عام فہم درس قرآن کا اجرا کریں گے، اور آپ کی اس اجرا کے ساتھ کا ہمارے تمام علماء کرام جو اسٹیج پر موجود ہیں اور عمائدین شاعر ہیں، ہمارے مہمان ہیں جو اسٹیج پر موجود ہیں، وہ سب کے سب انشاءاللہ اس اجرا میں ساتھ دیں گے، اور ہمارے والدین سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئیں، پہلے آپ اس ساتھ اجرا کریں گے اور انشاءاللہ اس اجرا کے بعد اجرا ہوگا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حافظ پیر شبیر احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی الحاج مقبول احمد صاحب کی خدمت میں یہ پہلا سیٹ پیش کریں، یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی، اور میں مولانا امیر ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی اشار دوست میں جمیل ہمارے مہمان گرامی قدر کا نام مختلف تنظیموں کے ذمہ داران یہاں تشریف لائے، انشاءاللہ ہمارے بہت سے علماء ہیں جن کے مختصر سے 4-5 منٹ کے تاثرات ہمیں سننا ہے، اور تفسیر کی اہمیت پر بھی باقی ہمارے علماء کرام کو سننا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر انشاءاللہ ہم بیانات ہوں گے۔ یہ جو تفسیر لکھی گئی ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے جو آج الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچی ہے۔ 3 جلدیں تو مکمل ہو گئی تھی اور 3 جلدیں باقی تھی، اور 4 مہینے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ رمضان سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے، تو الحمدللہ جو باقی آخری کی 3 جلدیں ہیں، 5ویں 6ویں اور 4ویں 5ویں اور 6ویں جلد، یہ الحمدللہ 4 مہینے میں کام ہوا۔ میرے اندازے سے 1 سال کا کام 4 مہینے میں ہوا۔ اللہ کا کرم ہوا، لوگوں کی جو ہے تمنائیں بھی تھی، دعائیں بھی تھی، اور بڑی جو ہے قربانیاں بھی تھی۔ اللہ کرے کہ جو کام یہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور جو کام یہ ہوا اس میں بہت ٹینشن تھا، آخری وقت کے رمضان سے پہلے کیسے پرنٹنگ ہوگی اور کیسے ہوگا یہ نظام، ہوگا یا نہیں ہوگا، بہت سی عجیب کشمکش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے اس کام کو مکمل کرے گا۔ اور یہ دعا میں بار بار پڑھتا رہا، اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، کہ اللہ میرے لیے آسانی فرما دیجیے اس بات میں، اس لیے کہ آپ
ہر مشکل کو آسان کرنے والے. ہر مشکل کی آسانی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اسلام کو زندگی آسان کر دیا. اور میری جو کمپیوٹر کی دعوت ہے اس میں بہت بڑا کردار ہمارے عبدالسلام صاحب کا جو ہمارے کمپیوٹر آپریٹر ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی شادی ہو یہاں پورے مجمع میں. ہمارے عبدالسلام صاحب تشریف لائیں. بڑی محنت کی انہوں نے, بڑی درجے کے ساتھ کمپیوٹر کا کام یہ کیا. تقریباً میری 70 کتابوں کی کتابت انہوں نے کمپیوٹر پہ کی ہے. الحمدللہ. اور یہ پوری تفصیل الحمدللہ انہوں نے کمپوز کی ہے. اور کلیکشن کرنے پڑے, 3 کلیکشن ہوئے جو مجھے کرنے پڑے تعلیم کے بعد, پھر اس کے بعد ان کو کرنا پڑا. اور بھی 3 ہیں, حافظ عبداللہ صاحب, شفیع صاحب, شہاب صاحب, محمد الرقیب صاحب, عمران حافظ عبدالمقتدر عمران صاحب. لیکن اصل کردار جو انہوں نے کیا پورا لیڈر کے طور پر کمپیوٹر پہ کام جو کیا ہے وہ عبدالسلام صاحب کی شاگردی کریں. دوسری شاگردی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا فرمائے, طاقت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. بہت یعنی سوئی کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے دے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ٹارگیٹ بنایا ہے کہ اس کو جو ہے آندھرا, تلنگانہ, کرناٹک, مہاراشٹر کے 4000 دیہاتوں تک پہنچانے کا پلان ہے. پہلے بار ہے, اس کے بعد تو اور پہنچے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی الحمدللہ آپ سے کہ آپ جو ہے ایک فیملی والے لوگ اپنی طرف سے اس کے اسپانسر لیں. صرف اس کی قیمت 2500 روپے رکھی ہے تقریباً. اس کی اصل لاگت ہے تقریباً, ورنہ اصل قیمت اس کی 4500 روپے ہے. صرف 2500 روپے اس کی رکھی گئی تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس کی اسپانسر لیں. اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً 600 سیٹ کے اسپانسر ہم کو مل گئے. اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جو ہے کچھ علماء اور ائمہ کو مختلف اضلاع سے, آندھرا, تلنگانہ, کرناٹک, مہاراشٹر کے علماء اور ائمہ کو بلائیں اور یہاں پر علامتی طور پر ان کے ہاتھ میں ان کو جو ہے یہ سونپیں. اور اس میں جنہوں نے بڑا تعاون کیا اس میں فضیلت وہاب بیگ صاحب ہیں, وہ انہوں نے الحمدللہ کافی جو ہے تعاون کیا. ہمارے ظہیر بھائی ہیں اور جناب غلام محمد رفیع الدین صاحب ہیں. الحمدللہ انہوں نے اپنے خاندان کے افراد میں اس کی تشکیل کی باقاعدہ, بیٹوں سے, بہو سے, بھائی سے, اسلام سے, سب پوری فیملی سے تقریباً 135 سیٹ انہوں نے اس کے لیے اسپانسر کیا. الحمدللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کو صحت عطا فرمائے, ان کے اہلیہ محترمہ کو, ان کے سارے خاندان کے افراد کو خوب سے خوب صحت عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے ربیع اللہ بیگ صاحب اور اکرم بھائی, راج الدین صاحب اور بھی بہت سے احباب ہیں جنہوں نے, اور حسنین صاحب جو ناصر کی بات کرتے بیٹھے, ان احباب نے کیا. اور انشاءاللہ یہ کام یہ بڑھتا رہے گا. اور انشاءاللہ 3-4 مہینے میں ہم 4000 کا یہ ٹارگیٹ انشاءاللہ پورا کریں گے. یہ پروجیکٹ 1 کروڑ کا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. جب بھی میں کام کرتا ہوں میری عادت یہ ہے کہ میں اپنی طاقت اور اپنی کمزوری کے اعتبار سے نیت نہیں کرتا, بلکہ جو بھی منصوبہ بناتا ہوں اللہ کی طاقت کے اعتبار سے بناتا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ دیتا ہوں, بڑا ٹارگیٹ دیتا ہوں. اور الحمدللہ چاہے وہ فتاوی الفاظ کے کام ہو, چاہے وہ علم کے کام ہو, چاہے وہ میرے رشادی پبلشرز کے کام ہو, جتنے بھی کام میں نے ٹارگیٹ بنائے آج تک کسی بھی ٹارگیٹ میں نے ناکامی کا چہرہ نہیں دیا. یہ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے. اور مجھے تو حضرت زکریا کی وہ دعا یاد آتی ہے, وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ جذبہ عطا فرمائے, مرتے دم تک ہم سب کو اللہ کی کتاب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تفسیر کے آخری دن تھے تو مجھے عجیب کیفیت ہو رہی تھی کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر مکمل ہو جائے تو میرا رشتہ کہیں قرآن مجید سے کم نہ ہو. ہم سب کو اپنی کتاب سے رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے. یہ کتاب صرف قسم کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ کتاب صرف طاقت پر رکھنے کے لیے نہیں ہے. اس کتاب کو ہمیشہ ہمیں اپنے گلے سے لگانا ہے, چھونا ہے اس کتاب کو. اللہ کی کتاب ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. اور ایک ہندوستان کی ایک الگ آزادی کی انتظار میں ہے کہ ہم ان تک آج تک جس طرح
कि किताब के पैगाम को पहुंचाना चाहिए था, हमने नहीं पहुंचाया। परवरदिगार के रूबरू हम शर्मिंदा हैं, नादिम हैं। हमें चाहिए कि इस पैगाम को समझकर उन लोगों तक हम सबको पहुंचाना है। इन्हीं चंद बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मराठी हिंदुस्तान की ख़वातीन भी हैं और माशाअल्लाह से वहाँ भी एक सिस्टम चल रहा है, जो मालूमात जमा है, 70 मालूमात उनके लिए लिखित का इंतजाम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी युवा मेहराब की एक टीम है जो हमारे काज को और हमारे मिशन को आगे बढ़ने में पूरी जद्दोजहद करती है। मैं तमाम मुरब्बियान का, तमाम मालिमान का, तमाम कोऑर्डिनेटर्स का, मैनेजर्स का और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितनी पूरी टीम है, तमाम की ये मेहनतें हैं जो आज रंग लाई हैं और आपके सामने हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर थोड़ा सा एक अलामती तौर पर एक इलाके के लोगों को हम यहाँ पर देंगे पहले, उसके बाद हमारे उलमा इकराम के हज़रत मौलाना असदुल कासिम साहब यहाँ मौजूद हैं, हज़रत मौलाना रमीज़ नज़ीर साहब यहाँ मौजूद हैं, मौलाना आसिफ उमरी साहब मौजूद हैं और हमारे तामीर मिल्लत के मफसील साहब मौजूद हैं और भी दीगर हैं। उनके कसर 4-5 मिनट की बात सुनेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जो है ये प्रोग्राम करके बाकी तमाम अज़ला से तो आइमा किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनकी खिदमत में ये नफ़े कुरान इंशाअल्लाह पेश करेंगे। ये बिला हदिया तमाम 200 तकरीबन आइमा यहाँ तशरीफ लाए हैं। बारिश की वजह से कुछ इलाकों से ना आ सके तो इंशाअल्लाह ज़िला विकाराबाद के आइमा किराम से हम दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ तशरीफ लाएँ। बगैर नाम लिए भी चलेगा, लेकिन आप आ जाइए। आपको यहाँ पर हमारे अबू उबैद साहब हैं मौजूद हैं, तो अबू उबैद साहब तशरीफ लाएँ और जितने भी विकाराबाद के आइमा किराम भी वो सब तशरीफ लाएँ। साहब कासिम, मौलाना मंसूर साहब कासिम, मौलाना हिदायतुल्लाह साहब कासिम, मौलाना अब्दुल हमीद खान साहब कासिम, मौलाना उस्मान साहब कासिम, मौलाना अब्दुल रहमान रशादी साहब, मौलाना अहमद रशादी साहब, मौलाना फहीमुद्दीन साहब रशादी, मौलाना आरिफ खान साहब कासिम, हाफिज इमरान खान साहब फैजी, हाफिज मुख्तार साहब फैजी, हाफिज मुस्तफा साहब फैजी, हाफिज मोइन साहब फैजी, हाफिज नूरुल्लाह साहब फैजी, हमाम मुफ्ती अबू उबैद साहब कासिम, हाफिज आसिफ खान साहब, मौलाना रियाज साहब कासिम, मौलाना रिजवान साहब हुसैनी, मौलाना शकील साहब नबी, मुफ्ती तनवीर साहब कासिम। ये सारे आइमा किराम हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ प्रकार से आए हैं, जो आपके सामने मौजूद है उलमा। ये सब इंशाअल्लाह कल ही से इंशाअल्लाह इस तफसीर का आगाज करेंगे। हम सब दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले को जारी रखें, एक जज्बे के साथ इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैर। एक जिले के आइमा को बुलाया गया है, बाकी सब तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। चंद अकाबिर उलमा हैं जो हमारे दरमियान में हैं, वो इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना गयास रशादी साहब दामों पर को इस खूबसूरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। वैसे दीनी मौज़ूआत पर मुसन्निफ़ीन, उलमा और अहले कलम काफ़ी किताबें लिखते हैं और आए दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दीनी किताबें आती रहती हैं, लेकिन 2 मौज़ूआत ऐसे हैं कि उन पर कोई मुसन्निफ़ अगर लिखता है तो उसके जज्बात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। एक कुरान मजीद और दूसरा सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान से मुताल्लिक़ कोई भी किताब लिखी जाए, ये मुसन्निफ़ के लिए सबसे बड़ा एहसास है। हर शोबे के अंदर जिस तरह से काम किया है और कर रहे हैं, उससे ये साबित किया है कि इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है। उन्होंने ये सबक और ये पैगाम उनको दिया है, अगर तुम इंतज़ार करते रहोगे तो इंतज़ार ही में रहोगे और हमारी कोशिशों के बाद जो बचेगा वही आपको मिलेगा। अल्लाह ताला का निज़ाम है, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है फल बहरहाल उसे मिलता है। तो दोस्तों,
اللہ تعالیٰ خلوص دل کے ساتھ کوشش کرنے والوں کو کبھی ناکام نہیں فرماتے ہیں۔ بڑی دل کی گہرائیوں سے میں حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کو تفسیر قرآن ہی کے سلسلے میں نہیں بلکہ ان کے ہر کام کے سلسلے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچائے اور آپ کی کوششوں کو سے امت کے ہر فرد کو فائدہ ہو۔ میں سب سے پہلے اپنی تعریف سے، اپنی جماعت کی تعریف سے بہت مولانا حضرت غیاث احمد رشادی صاحب کو ان کی گہرائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بھی کہوں گا کہ ان کے تمام کام ایک طرف اور میرے جو یہ قرآن مجید کا تفسیر بھی تھی یہ کام ایک طرف، اللہ تعالیٰ اس ایک کام کو ہی قبول کر لے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ یہ جو تفسیر قرآن کا کام ہے یہ بڑا عظیم کام ہے، یہ بڑا ہی عظیم کے ساتھ ساتھ بڑا ہی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور بڑی قابلیت کے ساتھ اس کام کو کرنا پڑتا ہے۔ جو تفصیل میں نے بھی پڑھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ ان کی محنت لگی ہے، لیکن یہ بات جو میں نے سنی کہ آخری 3-4 مہینوں میں انہوں نے 3 جلدوں کو پورا کیا ہے، تو یہ قابل ذکر بات ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ان کے اوپر مہربانی تھی، اس مہربانی نے ان سے ایک کام مل گیا۔ یاد رکھیے حاضر اکرام، اس موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مولانا رشادی صاحب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ یقیناً اس کائنات میں قرآن مجید کی خدمت اور اللہ کے رسول صاحب کی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچانے کی خدمت ایک عظیم خدمت ہے، بڑی خدمت ہے۔ مجھے آپ کی اس خدمت پر وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے جب ان میں دید اور پیدا۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب اپنی جگہ ایک واحد شخصیت نہیں بلکہ بڑی انجمن ہے۔ ملت اسلامیہ تک آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فہم انداز میں پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ بہت ہی کال نظر آتا ہے، لیکن آپ کی یہ خدمت یقیناً ملت اسلامیہ کے لیے اور پورے ہندوستانی ملت کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک سنگ میل ہوگا۔ اس موقع پر میں آپ کی جو عام فہم درس قرآن کی 6 حصوں پر مشتمل جو تفسیر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تفسیر اور یہ قرآن کی خدمت یقیناً مسلمانوں کو متحد کرنے اور آپس میں جوڑے رکھنے اور انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ یہ انفرادی شخصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر خاص رحمت ہے، ان پر خاص رحمت ہے۔ وہ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے۔ اس کا مشاہدہ میں گزشتہ 15 سال سے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں تو سمندر کو پاٹتے ہیں، کوہ کو تراشتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہم کو کچھ کرنے کا موقع دے دیں، ہم کو حیات کر ہمارا ان سے جو ہے میدان جہاد میں ساتھ رہا ہے۔ آسام کے حالات جانتے ہیں، لوگوں نے جو فساد کیا تھا، 5 لوگ کیمپوں میں تھے، رمضان کا موقع تھا اور میں اور ڈاکٹر مزمل میرے بیٹے دونوں گئے تھے وہاں پر، ہم نے کام شروع کیا تھا۔ میرے کو ابھی سے ملاقات ہوئی، ہم کو تھوڑا سا زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا ان دنوں میں، تو مصباح بھائی نے ہمارے ساتھ ہو کر کام کرنا شروع کیا۔ میں الٹا بول رہا ہوں، ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے
बाबा के अंदर जो रूहानियत है वो आप नहीं समझ सकते कि भीड़ में जाने के बाद अजीब कश्मकश, अजीब कशिश पैदा कर दी और एक अजीब माहौल वो जो मजलूम लोगों ने पैदा कर दी। सारे के सारे लोग जिनसे ताबुत कर रहे थे वो रो रहे थे, उनके अंदर इस्तिग़फ़ार, कलीमे की कसरत और वो जो ईमानी उनके अंदर जिला आता कि उन्होंने, मैं आप नहीं समझ सकते, वो फील नहीं समझ सकते। और उस दौरान हम 6-6 कैंप करते थे, जिसका भी हमारे साथ रहते थे, और पूरा जिस्म पानी से नहाते थे, गर्मा का मौसम रमजान, और उसी के साथ जैसे ही कैंप में बैठते थे कुरान शरीफ की तिलावत, अल्लाह अकबर। इतना मुजाहिदा। कश्मीर में जब हम गए तो कश्मीर में जब हम वहाँ सैलाब आया था तो कश्मीर के सैलाब में भी मिसबा भी हमारे साथ थे। तो वहाँ की जो भोज की जो आखिरी बॉर्डर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर मिसबा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चढ़ नहीं सकते बुलंदी पर। तो कश्मीर ने उनको अपनी पीठ पर उठाकर क्या होता है, पीठ पे इनको उठा के ले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर काम किया, अलग पहाड़ों में जाके मस्जिदों का मसला था, लोगों के घरों की तामीर का मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफराद जो होते हैं वाकई वो काबिल तारीफ होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको माल भी दिया है, तजुर्बा भी दिया है, इखलास भी दिया है, खुशू भी दिया है, दर्द भी दिया है। कई देहातों में चले जाते हैं, यहाँ की हैदराबाद की यात्रा में कई देहातों, फील्ड वाले पसंद है आपको, स्टेज वाले पसंद नहीं, फील्ड में जाके काम करते, कोई भी मिल गया काम करने वाला चले जाते हैं अंदर। कई देहातों में माशाल्लाह छुपे अंदाज में काम करते हैं, चाहे वो नाराज हो, मैं उनके इखलास का थोड़ा सा हदफ पैदा कर रहा हूँ कि अंदरूनी काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए अता फरमाए, उनके माल में बरकत अता फरमाए, हर अच्छे काम में साथ देते हैं। अभी जिस भाई ने मैंने बताया, मैं 120 सेट मेरी तरफ से मसाजिद में पहुंचा है। अल्लाह उनको जज़ाए अता फरमाए। आप तमाम हज़रात इस तफसीर को आम करें और पूरी तरह फैलाएं पूरे हिंदुस्तान में। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम अपनी ज़िंदगी ही में देखेंगे कि हिंदुस्तान के हज़ारों मसाजिद में इंशाअल्लाह ये किताब पढ़ी जाएगी, तफसीर अब लोगों को इंशाअल्लाह फायदा होगा। मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारे ट्रस्टी जनाब अलहाज आदिल अहमद खान साहब मौजूद हैं, वो हमारे मेंबर महराब के ट्रस्टी हैं। इंशाअल्लाह वो आप तमाम की किताबों की तफसीर के बाद कुछ अपनी बात और कलिमात तशक्कुर की पेश करेंगे, तब दुआ होगी। तोहफा पेश किया जा रहा है। सबसे पहले जनाब आदिल अहमद साहब को उसके बाद जनाब आसिफ मोहम्मदी साहब से दरखास्त है कि वो इस तोहफे को कबूल फरमाएं। इसके बाद अपनी खिदमत में कुरान का सेट तोहफे के पेश किया जा रहा है। उसके बाद हम मौजूद के इमाम साहब की खिदमत में सेट पेश किया जा रहा है। उसके बाद मौलाना इस्माइल साहब लातूर से तशरीफ लाए हैं, मौलाना की खिदमत में सेट पेश किया जा रहा है। इसके बाद लातूर से तशरीफ लाए मेहमान जनाब गौस मोहम्मदी साहब की खिदमत में दर्स कुरान का सेट पेश किया जा रहा है। उसके बाद जनाब मिसबाह साहब डायरेक्टर क्रिसाइड इंटरनेशनल स्कूल की खिदमत में ये सेट पेश किया जा रहा है। उसके बाद औरंगाबाद से तशरीफ लाए मौलाना अनीस रहमान साहब की खिदमत में ये सेट तोहफा पेश किया जा रहा है। उसके बाद मुफ्ती बिरहान साहब की खिदमत में जज़ाकल्लाह खैर। शाह मौसम के जनाब मुकर्रम साहब की खिदमत में दर्स कुरान का जज़ाकल्लाह खैर। साहब में और इस्माइल साहब मसदी मैं दरखास्त से दरखास्त करता हूँ कि वो दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें।